شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھولے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہے، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر اگر وہ جواب نہ دے تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہے سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ ہر بات کو سنتا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ کہو کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ کہو اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے،
اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہوں نے یہ قرآن پہنچائے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین کو اس طرح پہنچاتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے؟ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہے گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائے گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موڑ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں پر بہراپن پیدا کر دیا ہے، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لے تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائے گے۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے سالوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھیاس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاک میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہے گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائے اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کرے گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیج دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کرے گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ تو یوں ہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یوں ہی دنیا زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہے گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو پھر چوکو عذاب کا مزہ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوگے۔ لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اے رسول، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے۔ اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سراغ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔
بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔